بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے واردات کہانی کا 7واں حصہ لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر محض مشتاق باجوہ کی جان لینا ہی مقصود ہوتا تو اس کی یقینی موت کے لیے شاہ رگ پر کیا جانے والا وار ہی کافی ہوتا۔ سینے، گردن اور پیٹ کے مختلف حصوں کو اچھا خاصا کریدا گیا تھا، شدت سے بھنبوڑنا جیسے کوئی جانور کرتا ہو۔ یہ اس کے ذہن اور اس کی نفرت کی شدت کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ ایک شدید نوعیت کی انتقامی کارروائی تھی۔ قاتل اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درندہ بن گیا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد لفافے میں ڈالا تو اپنی میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر گلداد بھولا کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ بھولا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو نہیں نظر آتا تھا، البتہ اس کی حالت سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گلداد نے خاتن مدارت کے نام پر اسے پوری رات جگایا تھا اور یقیناً بھوکا پیاسا بھی رکھا تھا۔ وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے مشتاق باجوہ کو قتل نہیں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب، بے گناہ ہوں میں۔ تم کتنے گناہ گار ہو اور کتنے بے گناہ، اس کا فیصلہ بس تھوڑی ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ جہاں تک زیادتی کی بات ہے تو کوشش کرو کہ تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ تم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ٹرائل روم میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ جناب، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے میرے گھر واپس جانے دیں۔ بڑی جلدی ہے تمہیں گھر جانے کی؟ گلداد نے سرکاری بوٹ سے اس کی پنڈلی پر ٹھوکر لگاتے ہوئے کہا۔ اگر تم نے سچ نہ اگلا تو یہاں سے سیدھے بڑے گھر میں جاؤ گے، سیدھے ڈسٹرکٹ جیل۔ ایک تو آپ نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور پھر دوسرا ساری رات سے مجھے مار رہے ہیں، بہت زیادتی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے بولا، یا اللہ، تو ہی میری مدد فرما، یہاں کوئی مجھے سننے والا نہیں ہے۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، میں نے معنی خیز لفظوں میں کہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، زاہدہ کے ماں باپ کے نام کیا ہیں؟ اس نے ایک نظر میری طرف الجھن زدہ نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، زاہدہ کے والد کا نام قاسم اور والدہ کا نام بشیرہ ہے جی۔ ٹھیک ہے، میں بشیرہ کے ماں باپ کو تھانے میں بلا کر تمہارے بیانات کی تصدیق کر لیتا ہوں کہ وقوعہ کی رات تم ان کے گھر میں تھے یا نہیں، اور قتل کی رات 12 بجے تم کہیں گئے تو نہیں تھے، کیونکہ قتل بھی رات 12 بجے سے 2 بجے کے دوران کیا گیا تھا۔ آپ جیسے چاہیں تسلی کر لیں جناب، بولا نے معصومیت سے کہا۔ تھانے دار صاحب، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں نے بھولا کو انسپکٹر گلداد اور کھوجی اللہ رکھا کے ہمراہ چک 84 روانہ کر دیا۔ اللہ رکھا کو بھولا کا کھرا نکال کر جائے وقوعہ پر پائے جانے والے کھرے سے میچ کرنا تھا اور انسپکٹر گلداد کو اس پر یعنی بھولا پر نظر رکھنی تھی تاکہ وہ ادھر ادھر کھسکنے کی کوشش نہ کرے،
لیکن اس کے علاوہ بھی بھولا کو ہتھکڑی بھی پہنا دی گئی تھی۔ علاوہ ازیں کے گلداد کو ایک اور کام بھی کرنا تھا، اور وہ یہ کہ چک 84 کے وسنیک قاسم یعنی بھولا کے سسر کو تھانے میں پیش ہونے کا حکم دینا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے نذیر باجوہ کو کمرے میں بلایا۔ جب آج میں تھانے میں آیا تھا تو میں نے نذیر باجوہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ یعنی یوسف باجوہ کے ساتھ برآمدے میں بیٹھے دیکھا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ بھولا کی گرفتاری ان کی نظروں سے اوجھل رہی ہو، کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگے ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک پہنچا تھا اور پھر ان کے سامنے ہی باہر گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صرف نذیر باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا یوسف باجوہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ نذیر باجوہ میرے اشارہ کرنے پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تھانے دار صاحب، کیا مشتاق باجوہ کے قتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ ہاں نذیر، بہت کچھ پتہ چلا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جناب، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے آواز دبا کر رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ابھی ابھی بھولا کو دیکھا تھا۔ اسے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیا تم بھولا کو جانتے ہو؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ جی، میں بہت اچھی طرح سے بھولا کو جانتا ہوں جناب۔ یہ تو چک 84 کا جمائی ہے جناب۔ میں نے تفتیشی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور کیا؟ جناب سرکار، بھولا کی جس کڑی سے شادی ہوئی ہے نا، وہ بھی چک 84 کی ہی ہے۔ چند ماہ پہلے ہی تو یہاں سے بیاہ کر ککر والی گئی تھی۔ یہ بات مجھے زاہدہ کی زبانی بھی معلوم ہو چکی تھی۔ تم زاہدہ کی بات کر رہے ہو نا؟ جی جی بالکل، زاہدہ ہی سے تو بھولا کی شادی ہوئی ہے جناب۔ یہ جو زاہدہ ہے نا جی، وہ پھر بولتے بولتے اٹک گیا۔ کیا ہوا زاہدہ کو؟ جی آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے بھولا کو اس چکر میں گرفتار کیا ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے الٹا مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً غلطی نہ ہوئی کہ وہ پھر سے کنی کاٹ گیا تھا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مٹی ڈالیں جی سرکار، اس پر مٹی ڈال دیں۔ میں نہ تو اس سوال کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی اس پر مٹی ڈال سکتا ہوں۔ تم زاہدہ کا ذکر گول کیوں کر گئے؟ وہ مجھے خاصا متذبذب دکھائی دیا۔ نذیر باجوہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے بیٹے کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جائے؟ اور ہاں، اگر تم اسی عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیل کسی مینڈھے چڑھ سکے۔ بھولا کو تمہارے بیٹے مشتاق باجوہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ایک دم سے بولا۔ کیا اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد گہری سانس لی اور پھر ڈرامائی انداز میں کہا، بھولا کو میں نے مشتاق کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ کیا بھولا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے؟ نہیں، ابھی اس نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میرے پاس موجود کئی شہادتیں ہیں اس کے خلاف۔ پھر میں نے نذیر باجوہ کو جائے وقوعہ سے ملنے والے چاندی کے لاکٹ کی کہانی سنائی۔ میرے خاموش ہونے پر اس کے ہونٹوں سے سرسراتا ہوا ایک جملہ ادا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھولا کی مشتاق سے کیا دشمنی ہے۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں بیٹھ رہی، تم اس پر اپنا ذہن مت لڑاؤ۔ تم اپنے دماغ کو مت تھکاؤ۔
دوپہر تک اس کیس کی ہر گتھی سلجھ جائے گی۔ مجھے زاہدہ کے بارے میں بتاؤ، تم نے اس کے ذکر پر کیوں کہا؟ مٹی ڈالو، دفن کرو جی، یہ کیوں کہا تم نے؟ وہ ایک لمحے کو چپ رہا، پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، تھانے دار صاحب، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے نذیر، تم مجھ سے بے جھجک بات کر سکتے ہو۔ تم سمجھو کہ تمہاری اور میرے درمیان ہونے والی باتیں اسی کمرے میں دفن ہو جائیں گی۔ میرے حوصلہ دلانے پر وہ خاصا ریلیکس اور ایزی نظر آنے لگا، تو پھر وہ بولا، اصل میں جناب، یہ زاہدہ بڑی فتنہ پرور کڑی ہے۔ سوہنے رب نے اپنا کرم کر کے ہمیں صاف بچا لیا، بیچارہ بھولا پھنس گیا، شادی کر کے اپنے نصیب کو گہنا بیٹھا ہے۔ میں سمجھا نہیں نذیر، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کے بات کرو۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زاہدہ کی فتنہ پرور سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہیں خدا نے کن معنوں میں اس کے شر سے بچا لیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ زاہدہ میرے بیٹے مشتاق کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ پیچھے پڑی ہوئی تھی؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نذیر کے انکشاف پر میں چونک پڑا۔ جی وہ مشتاق سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں چونک کر رہ گیا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ مشتاق باجوہ کے قتل سے ایک عظیم پردہ اٹھنے والا ہے۔ وہ چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد خاموشیانہ لہجے میں بولا، اسی وجہ سے جناب میں نے مشتاق کے لیے زاہدہ کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ زاہدہ ایک بد اخلاق اور بد کردار لڑکی ہے؟ وہ چند لمحے تذبذب رہنے کے بعد بولا، ایک تو یہ کہ زاہدہ بہت ہی بد اخلاق ہے، یعنی کہ اس کی بول چال بہت خراب ہے، اور دوسرا اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن پھر لہماتی توقف کے بعد امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سرکار یہ بات مجھ میں اور آپ میں ہی رہنی چاہیے۔ پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یاد دہانی کروانے کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں، زاہدہ کا کردار اس کے ساتھ ہے، مجھے کسی سے کیا لینا دینا؟ میں نے کہا نا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش زدہ لہجے میں مستفسر ہوا، لیکن یہ کہ میں تمہاری طرح اس معاملے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مجھے اس معاملے سے بہت کچھ لینا دینا ہے۔ بھولا تمہارے بیٹے کے قتل کے الزام میں گرفتار ہوا ہے۔ زاہدہ اسی بھولا کی بیوی ہے، اور تم نے کہا ہے کہ وہ ایک بد کلام اور بد کردار عورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ شاہدہ مشتاق سے شادی کی بھی خواہش مند تھی، جبکہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ انتقاماً کچھ بھی سوچ سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اس کے تکنے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ وقفے سے بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، مشتاق کی شادی کے بعد اس نے بڑی بکواس کی تھی۔ بکواس؟ کس قسم کی بکواس؟ زاہدہ کا خیال تھا کہ جمیلہ کی وجہ سے اس کی شادی مشتاق سے نہیں ہو سکی۔ نذیر باجوہ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، زاہدہ ہر طرف کہتی پھرتی تھی کہ مشتاق بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جمیلہ نے اس کے کردار کے حوالے سے گندی باتیں کر کے مشتاق کو بدگمان کر دیا تھا، اس لیے یہ شادی نہ ہو سکی۔ اچھا، تو کیا واقعی مشتاق بھی زاہدہ سے شادی کا خواہش مند تھا؟ زاہدہ جھوٹ بولتی ہے، استفسار کے جواب میں نذیر باجوہ نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ زاہدہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹی، وہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ
چک 84 سے بیاہ کر ککر والی چلی گئی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، زاہدہ کی جمیلہ سے کیا دشمنی تھی؟ وہ سارا الزام جمیلہ پر کیوں ڈالتی تھی؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا نا جناب، اپنے مقصد پر ناکامی نے اس کی مت مار دی تھی۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک دو جگہ تو وہ یہ کہتے ہوئے بھی سنی گئی تھی کہ وہ جمیلہ کا گھر بہت جلد اجاڑ دے گی۔ نذیر باجوہ کی زبانی یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ کیا تم مجھے ان ایک دو کا نام بتا سکتے ہو جن سے زاہدہ نے گھر اجاڑنے کی بات کی تھی؟ نہیں جناب، یہ تو 1 سال پرانی بات ہے، اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، میں کل بھولا کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لیتا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر میں زاہدہ کو تھانے میں بلا کر اس کا بھی انٹرویو کرتا ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ مشتاق کی لاش مجھے کب تک مل جائے گی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ آج دوپہر کے بعد مشتاق کی لاش ہاسپٹل سے تھانے پہنچ جائے گی۔ رسمی سی کارروائی کے بعد میں مشتاق کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں یوسف کو تھانے ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں، گھر میں کافی کام پڑے ہوئے ہیں۔ تجہیز و تکفین کا بھی کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر چک 84 جاؤ، میں مشتاق کی لاش یوسف کے حوالے کر دوں گا۔ نذیر باجوہ کے جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ زاہدہ کے حوالے سے جو اس نے انکشافات کیے تھے وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اپنی خواہش کے ناکام ہونے کے بعد وہ جمیلہ اور مشتاق باجوہ کے خلاف اپنے دل میں خواہشات کے کچلے جانے پر ان کے لیے انتقام کی آگ لیے بیٹھی تھی۔ ممکن ہے اس نے خفیہ ڈنگر چور کے ذریعے مشتاق کا کام ختم کروا دیا ہو، لیکن اگر زاہدہ نے ہی مشتاق کو قتل کروا کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگوایا ہے تو اپنی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مشتاق باجوہ کو ٹھکانے لگایا۔ لیکن پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو اس میں کیوں پھنسوایا تھا؟ اس بات کا قوی امکان ہے کہ پھر زاہدہ نے ہی اپنے شوہر کا یمنی عقیق والا لاکٹ چرا کر جائے واردات پر گروایا ہوگا۔ لاکٹ جائے وقوع پر پھنکوانے کا مقصد تو بھولا کو بلی کا بکرا بنانا تھا، لیکن زاہدہ اپنے ہی خاوند کو بلی کا بکرا کیوں بنانا چاہتی تھی؟ جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا میرے دماغ میں کڑیاں مزید الجھتی جا رہی تھیں۔ اس دوران مجھے زاہدہ کی کہی ہوئی ایسی چند باتیں یاد آ گئیں۔ اس صورتحال میں اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیز چادر میں لپٹی دکھائی دیتی تھی۔ میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ زاہدہ کو تھانے بلوا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرتے ہی میں نے ایک پولیس اہلکار کو ککر والی زاہدہ کو لانے کے لیے بھیج دی کہ وہ پہلی فرصت میں ہی زاہدہ کو میرے پاس پیش کرے۔ 10 جون دوپہر کے بعد اچانک بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ہسپتال سے مشتاق باجوہ کی جو لاش آئی اس پر میں نے ضروری کارروائی کر کے اس لاش کو اس کے بھائی یوسف باجوہ کے حوالے کر دیا۔ یوسف باجوہ جیسے ہی اپنے بھائی کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا کہ اسی دوران بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ جی دوستو، آپ کو کہانی کا یہ 7واں حصہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، یہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔